السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعدی نشریات پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے تمام احباب صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ارادہ ہے کہ صحابہ کرام جیسی جلیل القدر ہستیوں کا بھی کچھ تذکرہ سنایا جائے، کیونکہ صحابہ کرام ایمان کے مینارے ہیں۔ انہی کے صدقے ہمیں ایمان، قرآن، سنت، عزت، عظمت اور دین برحق ملا۔ کیوں نہ انہیں زیادہ سے زیادہ یاد کیا جائے۔ اس لیے آج اسی حوالے سے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے صحابی، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک تذکرے سے اس سلسلے کا آغاز کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد جس جماعت کو مقدس، محترم، ذیشان بنایا ہے، وہ جماعت ان عظیم ہستیوں کی جماعت ہے جنہوں نے ایمان کی حالت میں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اور ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوا ہے۔ اس جماعت کو حضرات صحابہ کرام کے مقدس لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی فضیلت کی جانب احادیث مبارکہ میں واضح اشارہ ملتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کو برا برا مت کہو، اگر تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے تب بھی میرے صحابہ کے مد کے اور نہ ہی نصف کے برابر ہو سکتا ہے۔ ویسے تو ہر صحابی کی شان نرالی ہے، ہر صحابی ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے، لیکن ان میں بعض کو بعض پر فوقیت حاصل ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بعضهم ای من الصحابۃ اقوى من بعض۔ قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر شان صحابہ کو بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ مہاجرین اور انصار میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار آیات ہیں جن میں شان صحابہ کو اجاگر کیا گیا ہے، لیکن ان تمام میں سب سے اعلیٰ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو قرآن و حدیث میں بے شمار مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ چند احادیث کو یہاں پیش کیا جاتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تمغہ حاصل ہے کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا خلیل بنانے کی آرزو کی ہے، جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا، اسی مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار باہر نکلے، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر کپڑے کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں لوگوں میں سے کسی کو دوست بناتا تو میں ابو بکر کو دوست بناتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا تعلق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا دوست بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے زمین پر انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل انسان ہیں۔ اسی بات کی جانب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلام میں اشارہ فرمایا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس حال میں کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے چل رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس کے آگے کیوں چل رہا ہے جو تم سے بہتر ہے؟ اس کے بعد فرمایا، جتنے لوگوں پر سورج طلوع ہوتا ہے ان تمام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب فضائل الصحابہ میں اس بات کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مزید وازگاف الفاظ میں یوں بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن خطبہ کے لیے منبر پر تشریف لائے
اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ بے شک لوگوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام سے افضل ہیں، بلکہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل الخلائق بعد الانبیاء تصور کرتے تھے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کے دعوے داروں کو ان کے اس فرامین پر غور کرنا چاہیے۔ ہر صحابی جنتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تمام صحابہ کرام کے لیے اپنی رضا اور خوشنودی کا اعلان کیا ہے، لیکن بعض ایسے خوش نصیب ہیں جنہیں نبوت نے اپنی زبان مبارک سے نام لے کر جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، جیسے عشرہ مبشرہ صحابہ کرام ہیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب افراد میں سے ہیں جن کو نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جنت میں اپنا رفیق ہونے کی بھی اللہ تعالیٰ سے درخواست کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں اٹھایا اور فرمایا، اے اللہ، ابو بکر کو قیامت کے دن میرے ساتھ درجہ عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی گئی کہ ہم نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا۔ اس ارشاد مبارک سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق ہوں گے، کیونکہ اس کی نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول بھی کیا ہے۔ معزز سامعین، ذخیرہ احادیث میں سے چند احادیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور منقبت پر دال ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔